گرامی قدر حضرات، امام حسن کے فضائل سن کر آپ کا قلب ایمان سے بھر جائے گا۔ سنیے اور سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے صحن میں تشریف فرما تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کو حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت کی خبر پہنچائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوشی کے عالم میں اٹھے اور حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے اور حضرت اسماء سے فرمایا، اسماء میرے فرزند کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسماء نے شہزادہ و بطول کو زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا اور آپ کی آغوش رحمت میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کے جسم پر زرد رنگ کا کپڑا دیکھا تو فوراً اس کپڑے کو علیحدہ کر دیا اور حضرت اسماء سے فرمایا، میرے شہزادے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو۔ حضرت اسماء فوراً سفید کپڑا لے آئیں اور شہزادے کو اس سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی تو گرامی قدر حضرات، جس کے ہاں مسلمان بچہ پیدا ہو تو اس کو یہ عمل کرنا چاہیے کہ اذان دائیں کان میں اور اقامت جو ہے بائیں کان میں پڑھی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا نے عرض کی، یا رسول اللہ میری کیا مجال اور میری کیا جرت کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے اپنے اس فرزند کا نام رکھ سکوں۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ نبی کریم نے پوچھا، کیا خیال؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ ان کا نام حرب رکھ لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہی اس کا نام تجویز کرنے میں اللہ رب العزت کے حکم کو پسند کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمارے اس بچے کا نام پسند فرمائے گا اور جو اللہ کی طرف سے منظور ہوا وہی نام رکھا جائے گا۔ تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ السلام کے بعد فرزند کی ولادت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کو آپ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا، تو اس وجہ سے اپنے اس فرزند کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھو۔ تو گرامی قدر حضرات، امام حسن کا نام شبر رکھ دیا گیا، تو جس کے عربی میں معنی حسن کے ہوتے ہیں، یعنی شبر کے عربی زبان میں مطلب حسن کے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق امام حسن کا نام حسن رکھا اور پیدائش کے 7ویں دن سیاہ دبوں والے سفید رنگ کے 2 مینڈے ذبح کیے اور حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس سے آپ مسئلہ یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے 7 دن بعد عقیقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی لیے بیٹا پیدا ہو تو اس کے لیے 2 اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کے لیے 1۔ لیکن یہاں مطلب یہ نہیں کہ آپ 7 دن کے بعد نہیں کر سکتے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن عقیقہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور عقیقہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مستقبل میں آنے والے وقت میں
بچے پر اگر کوئی مصیبت ہو تو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا اور اللہ اس بچے کو حادثات سے محفوظ فرمائے گا۔ تاریخ الخلفاء، روضۃ الشہداء، تاریخ کربلا، سعادت الکونین کتابوں سے یہ واقعات جو ہیں اخذ کیے جا رہے ہیں۔